بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین بچوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ بچے آنکھ کھول کر اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے افعال و اعمال غیر محسوس طریقے سے اپناتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ ان میں سیکھنے اور سمجھنے کی استعداد بہت تیز ہوتی ہے اور بہت جلدی سیکھتے ہیں۔ گھر والوں کو جو بولتے ہوئے سنتے ہیں وہی بولنے لگتے ہیں، ایسے ہی جو کرتے دیکھتے ہیں وہی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ نہیں، جو کچھ سکھانا چاہتے ہیں ان تمام افعال و اعمال کا آپ کے عمل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ان کے سامنے عملی مشق ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ جو کہیں گے وہی بچہ کہے گا، آپ جو طرز مخاطبت اختیار کریں گے وہی بچہ بھی کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ جی کہہ کر باتیں کرے تو آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے کہ بچہ کھانا صحیح طریقے سے کھائے تو آپ کو بھی کھانا صحیح طریقے سے کھانا ہوگا۔ آپ چاہیں کہ بچے کے اخلاق درست ہوں، سلام و کلام سیکھے تو آپ کو بھی اپنے سلام و کلام کو صحیح کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آئے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ شرعی اور اخلاق اقدار کی تمام حدوں کی پابندی کریں۔ اس موقع پر آپ کا لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ مہذب ہوں۔ غیر مہذب اور غیر معیاری الفاظ سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ بچہ یہ سب باتیں آپ سے سیکھے گا، غیر محسوس طریقے سے وہ ان باتوں کو اپنے اندر جذب کرے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی کام کے کرنے پر کیوں کیا یا نہ کرنے پر کیوں نہیں کیا 3 بار فرمایا، بلکہ اگر کوئی کہتا تو اس کو منع فرماتے۔ یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر آگے امت کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائی۔ آپ کے تمام اعمال و افعال روشن اور تابندہ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا بچہ آپ کی زندگی سے بھرپور تربیت حاصل کر لے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ بچہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مقولہ بہت مشہور ہے، جیسی ماں ویسی اولاد۔ لوگ ماں باپ کے رہن سہن کو دیکھ کر اولاد کا اندازہ کرتے ہیں، اس لیے جہاں ان کی تربیت و اصلاح میں ان کی اچھی باتیں، اچھے اعمال، ہر کام کا صحیح طریقہ سکھانا، ان کی نگرانی کرنا داخل ہے، وہاں سب سے اہم چیز ان کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم زندگی کے اس اہم باب کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ ابتدائی عمر میں آپ کی بات مان بھی لے تو شعور کو پہنچ کر اس عملی تضاد کو دیکھ کر یقیناً اعراض کرے گا یا اس کا ذہن ایک تشویش میں مبتلا ہوگا، جس سے محنت کے ضائع ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔